اوچ شریف کے بزرگ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ، کئی ملاقات ہو گئی آپس میں، تو دونوں صاحب بصیرت تھے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اندر عشق الہی کا دیا جل رہا تھا، اندر حضور کی محبت کی شمع روشن. اوچ شریف والے نے بابے بلے شاہ دے اندر دیکھا تو اتنے بھی پیا دیوا بلے. تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کون لوگ ہو، بڑا سونا اندر ہے تھا. تو آگے سے فرماتے ہیں حضور بلے شاہ کو حضور اندر تے تہاڈا بھی بڑا سونا ہے، تسی کون؟ حضور بلے شاہ نے عرض کی حضور پہلے سائل میں ہیں. تو اصول یہ ہے کہ پہلے سائل کی جھولی میں کچھ ڈالا جاتا ہے. تو اب وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ یہ کوئی غلط رنگ نہیں، یہ بھی رنگ ہے. وہ تعارف کیا کرواتے ہیں؟ اسی اونچے اللہ کے ولی تھے نا، اسی اونچے ساڈی ذات اونچی، اسی اونچے ساڈی ذات اونچی، اساں اونچ شہر دے رہن والے ہیں. باری آئی حضور بلے شاہ کی. ویسے حضور نے آپ بھی تو تعارف کرا، یہ تھی نفی ہے، یہ تھا فقر، یہ نفی تھی. اللہ حضور بھی وہی کچھ کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا، آپ بھی اللہ کے ولی تھے، آپ بھی سید سے، لیکن 3 بار نفی کر دی. کیا کہتے ہیں؟ اسی کسوری، اسی کسوری ساڈی ذات کسوری، اساں شہر کسور دے رہن والے ہیں. یہ مسلک ہوتا ہے حضرت ان کا. کہ پھر کیا کرتے ہیں حضرت جی؟ یہ جان بوجھ کے اپنے نام بدل دیتے ہیں. بابا چھتڑی والی سرکار، بابا لوری شاہ، بابا جگو شاہ. ہمارے ادھر ایک بندہ اعتراض کر رہا تھا، میں جالا تینوں کی پتا ہے، باندر کی پتا درخت دا کی سواد ہوندا ہے. تیری جانے بلا، تجھے کیا پتا یہ کیا رنگ ہے، یہ تجھے کیا پتا یہ کیا رنگ. تو نے کوئی محبت کی کہ تجھے پتا ہو یہ کیا رنگ ہے؟ تو نے عشق کیا کبھی، خوش کیا، سکڑیا؟ تجھے کیا پتا یہ عاشقی کی کیا کیا رنگ ہوتے ہیں. عشق بندے سے کیا کیا کرواتا ہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. عشق کیا کیا کیا. یہ بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے قطب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا. فرماتے میں سفر کرتا کرتا نا نیشا پور پہنچا، خراسان. اور حضرت جی جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہم اگر کہیں 4 بندے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہماری باتیں ہی نہیں ہوتی. تیرے کل کنی زمین، تیرے کل آج کل کنے پلاٹ نے، تو آج کل کام کی کرنے ہیں، کیڑے کیڑے بینک چ تیرے اکاؤنٹ نے. ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن حضرت جی جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. اب جب وہاں گئے نا تو آپ نے آل خراسان سے پہلے سوال یہی کیا، وہ یہاں کو مرد رہتا ہے، کو اللہ کا دوست رہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہاں تو کوئی نہیں ہے، جو سامنے آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر ایک غار ہے، وہاں حضور رہتے ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، اس غار تک. اب فرماتے ہیں جب اس غار پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ گھٹنے سے کٹی پڑی ہے، اس کے اوپر گوشت اور پوست کوئی نہیں ہے، خشک ہو چکی ہے، غار کے منہ پہ پڑی. اب فرماتے ہیں میں غار میں داخل ہوا، وہ ایک بزرگ تھے جن کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، کچھ معرفت کی باتیں ہوئی جن کو یہاں بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. کہتے کیونکہ جتنی دیر میں حضرت کے پاس بیٹھا رہا نا، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیاء کا مخصوص لباس ہوا کرتا تھا کبھی. تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا نا تو حضرت مجھے غار کے منہ تک رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے نا، کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو رخصت کرنے جانا، تو فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، ایک حضرت کی بھی نہیں، تو کچھ میں مناسبت تو نہیں. کہتے میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں، ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے حضرت رو پڑے اور فرمانے لگے یار میں اس غار میں مجاہدے کر رہا تھا تو آزمائش کبھی دعویٰ نہ کرنا غلام ہی رہی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے پتر ایتھے ہی رہی، کسی سر نگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. دعویٰ نہ کری، دعوے تے امتحان ہے.
نوکری رہی ہو، خادمی رہی ہو، وقت سونا لگ جائے گا۔ آپ فرماتے دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گئے۔ کہتے امتحان کیا ہے کہ 7 دن تواتر سے بارش برسی۔ آپ فرماتے غار تھی، ظاہر ہے سورج کی روشنی پہلے نہیں پہنچتی تھی۔ آپ فرماتے جب بارش برسی سورج نکلا ہی نہیں تو غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے گئی۔ آپ فرماتے میں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ آپ فرماتے جب 8واں دن چڑھا نا تو بارش نہیں برسی بلکہ دھوپ نکل آئی۔ آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا دھوپ کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ تو کہتے امتحان کس طرح ہوا کہ میرے پاس سے نہ ایک دوشیزہ گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، اور اس کی وہ ایک ہی نظر دل میں اتنا گھر کر گئی کہ میرا دل کیا کہ میں پھر پیچھے جاؤں اور ایک بار جا کے پھر اس کو دیکھوں۔ ماتی ماری گئی، شیطان ایسا غالب آ گیا۔ وہ اللہ کے بندے اس غار پہ تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندہ کوئی نہیں آ سکتا، عورت کہاں سے آ گئی؟ ہوش کر تھوڑی سی۔ فرماتے اتنا شیطان نفس غالب آ گیا، ماتی ماری گئی۔ آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور غار سے اس کی جانب جانے کے لیے نا سب سے پہلے میں نے دایاں پاؤں باہر رکھا۔ آپ فرماتے پاؤں کا باہر رکھنا تھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، واہ بندے واہ، عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتا غیروں کے پیچھے ہیں۔ عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتا تو غیروں کے پیچھے ہے۔ آپ فرماتے یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب تو سوکھا ہی بڑا ہے، اب تو نوٹوں پہ اب تو نوٹوں پہ عشق کے پروانے ملتے ہیں، جتنا بڑا نوٹ پھینکو اتنا بڑا عشق۔ عشق نہیں آسان، اور مجھے یاد ہے حضرت جی آج بھی اور ہمیشہ یاد رہے گی اپنی اوقات میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور میں نے ایک دن ماشاءاللہ سلامت رکھے قبلہ، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کچھ عشق کے حوالے سے نہ ارشاد فرمائیں۔ تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے بچہ کو اس طرح کی چیز مانگ لے کہ جس کے قابل وہ ہے ہی نہیں، تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نانا نہیں ہوا ہے۔ ہاں اس لیے حضرت جی کوئی ڈھونڈو اللہ کا دوست، کوئی ڈھونڈو اللہ کا دوست، دعا کرو یار ہمیں کو بندہ ملا۔